पीपल पार्टी की आ जाए, मैं कहता हूं कोई तीसरी आ जाए, इसको अब रोल बैक कोई नहीं कर सकता। जनूबी पंजाब ने अब आगे बढ़ना ही बढ़ना है और हमने सूबे की मंजिल की तरफ जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। देर हो सकती है, अब अंधेर नहीं रहा, अब अंधेर की गुंजाइश नहीं रही, देर हो सकती है, कोई बात नहीं। जहां 73 साल इंतजार कर लिया, 74 कर लिया है, वहाँ कुछ और कर लेंगे, लेकिन अब ये रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल स्टेप हो गया है भाईजान, इरिवर्सिबल स्टेप। और उसका इम्पैक्ट जो होगा ना, हम नहीं होंगे तो आप लिखेंगे कि तब्दीली आई थी, ये है तब्दीली। उसके बाद इंशाअल्लाह यहाँ एक जो तीसरी चीज़ डेवलपमेंट, फैसला किया है कि इस साल का जो माली साल आ रहा है, जनूबी पंजाब का सालाना तरक्याती प्रोग्राम अलहदा होगा, शुमाली पंजाब का अलहदा होगा, यानी कि 2 ADPs की कॉपीज होंगी। ये वजीर ख़जाना ने आपके सामने खुद यहाँ वो कह के गए हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब कमिट कर गए, गुलजार साहब। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जनूबी पंजाब के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए अमाउंट रखी जाएगी, अलहदा छपेगी। अब क्या होता है, कई दफ़ा एक प्रोजेक्ट शुरू होता था और प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद स्टे ऑर्डर आ गया, ठेकेदार भाग गया, कीमतें चढ़ गई, कोई और चीज़ें हो, मुश्किलात आ जाती हैं। तो स्लो मूविंग प्रोजेक्ट्स का उसके लिबादे में वो पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता था आउट ऑफ जनूबी पंजाब। ये आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ, हमने कैलकुलेट किया, बजट में तालियां बजवाने के लिए जनूबी पंजाब के लिए 33% रख दिया जाता था और अमली तौर पर खर्च 17% हुआ। हमने एवरेज आउट किया, 17% खर्च हुआ, 33% आबादी के लिए। ये पीपल्स पार्टी और नून लीग का ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ये अदाद शुमार की बात है, कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं है। अब इस अलहदा ADP के साथ फ़र्ज़ करें एक प्रोजेक्ट आता है, आएंगे प्रोजेक्ट, उसमें रुकावट आ जाएगी, ठेकेदार भाग गया, रेट्स तब्दील हो गए, स्टे ऑर्डर आ गया, जो पैसा रखा हुआ बजट में इस्तेमाल नहीं हुआ, उसमें अब फैसला हो गया है कि वो जो पैसा रीअप्रोप्रिएट होगा और किसी मुतबादिल मंसूबे पे लगेगा, वो जनूबी पंजाब के मंसूबे में लगेगा, आउट ऑफ जनूबी पंजाब नहीं जाएगा। ये है तब्दीली, यानी कि जो डेवलपमेंट फंड है वो एक्चुअली यूटिलाइज यहाँ होगा, वो यूटिलाइज यहाँ होगा और उसकी यूटिलाइजेशन से ये जो बैकवर्डनेस का गैप है वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रिज होना शुरू हो जाएगा। और इंशाअल्लाह मेरी कैलकुलेशन है कि 1 दहाई में ये सिलसिला चलता रहे तो 1 दहाई में जनूबी पंजाब। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। अल्लाह करे कौन जिंदा होता है, कब कौन नहीं होता, लेकिन इंशाअल्लाह मुल्तान के शहर, मुल्तान नहीं, जनूबी पंजाब के शहरों की शक्ल में आपको नुमाया नजर आएगा। ये है तब्दीली। अब ये है मेरी जान तब्दीली का कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट का लफ्ज़ भी अंग्रेजी का है, इसको भी डिक्शनरी में देख लीजिए का मतलब क्या है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा और इंशाअल्लाह हमारे इस इलाके में कितनी बेहतरी आ सकती है। दुआ करें कि अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमा दे। आप बताएं, शुरू करें, कर दें? ओके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे भाई, आपके इल्म में है कि 3 रोज़ा दौरा था वज़ीर आज़म का और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर यह दौरा था, उस पर हम गए। और आप इस दौरे को इस तनाजुर में रखिए कि मीडिया में और बड़े कुछ कॉलम भी लिखे गए थे कि ओहो जी सऊदी अरब के साथ तो दूरियां हो गई, खिंचाई हो गई, ताल्लुकात में ये हो गया वो हो गया, और बहुत सी बातें की गई, मुझ पर भी जुमले कसे गए। बहरहाल
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे हैं मुल्तान में। उनका कहना था कि मरकज़ी पंजाब और जनूबी पंजाब के लिए अलग अलग बजट रखा जाएगा। कुछ डिट्रैक्टर्स हैं जो एक वेज क्रिएट करना चाह रहे थे पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी ताल्लुकात में। उनके अज़ाइम खाक में मिल गए, उनके इरादों पर ओस पड़ गई और एक मुस्तकबिल की सिमत तय हो गई। अब वो सिमत क्या है, ये समझने की जरूरत है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त मुल्तान में मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि बहुत से लोगों का ये मानना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में सर्द मोहरी आई है, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं हुआ। तो चीज़ आगे चल पड़ी, नहीं है तो उसमें वो रफ्तार न रही। लेकिन वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त मुल्तान में मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मिसाली नौइयत के हैं और पाकिस्तान ने सऊदी अरब से मुतअद्दिद आलमी उमूर में ताउन की यकीन दहानी हासिल की है। वज़ीर आज़म इमरान खान का 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब उन्होंने इंतहाई कामयाब करार दिया। इस मौके पर मकामी सियासत पर बात करते हुए उनका ये कहना था कि जनूबी पंजाब के लिए इस दफ़ा डेवलपमेंट फ़ंड में अलहदा से बजट रखा जाएगा। एंगेजमेंट होगी, रेगुलर होगी और उसके 3 पिलर्स तय हो गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त मुल्तान में मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि माजी की हुकूमतें दिखाने के लिए तो जनूबी पंजाब के लिए 33% बजट रखती थी, मगर हकीकतन 17% बजट खर्च किया जाता था और बकिया बजट शिफ्ट कर दिया जाता था। लेकिन अब अलहदा डेवलपमेंट बजट रखने से ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब सूबा बनने में थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन इस सारे अमल को रिवर्स नहीं किया जा सकता। जहां 73 साल इंतज़ार किया गया है, वहां पर कुछ और इंतज़ार भी किया जा सकता है। इसमें इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी, बायलैटरल ट्रेड आ जाएगी और चीज़ें आ जाएंगी। तीसरा पिलर उसका होगा कल्चरल एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन का एक कोऑपरेशन, और उसकी सरबराही करेगा जो भी हमारा मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड कल्चर होगा। ये 3 पिलर तय हो गए और उसके तहत ये अब मामलात आगे चलेंगे। जो हमने गुफ्तगू की उसके गुफ्तगू के 3 पहलू थे, क्योंकि आपने बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं तो मैं उसी तरह आपको बताना चाह रहा हूँ। जब हम गए, एक मीटिंग हुई जिसको हम कहते हैं डेलीगेशन लेवल टॉक्स, जिसमें वज़ीर आज़म थे, क्राउन प्रिंस थे और उनके अहम वज़रा थे सऊदी अरब के, और हमारी तरफ से हमारे जो वज़रा थे, जो वज़ीर आज़म के हमरा थे और आर्मी चीफ थे, वो उसमें मौजूद थे। उस नशिस्त के बाद एक और नशिस्त हुई जो थी 1-on-1, जिसमें वज़ीर आज़म थे और मोहम्मद बिन सलमान थे। उसके बाद एक जिसको कहते हैं ना स्मॉल ग्रुप मीटिंग हुई, जिसमें हमारी मीटिंग भी थी और डिनर भी था। उसमें हम 3 लोग थे हमारी तरफ से और 3 लोग थे सऊदी अरब की तरफ से। सऊदी अरब की तरफ से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान थे, उनके वज़ीर दिफा थे और उनके वज़ीर इंटीरियर दाखिला वो थे। हमारी तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान थे, आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे और मैं था। और वो हमारी स्मॉल ग्रुप मीटिंग हुई और उसमें हमने खुल कर बातें की। अल्लाह के फजल करम से कोई जो हमारे बायलैटरल इश्यूज़, हमारे इंटरनेशनल इश्यूज़, हमारे रीजनल इश्यूज़, उस पर बड़े अच्छे दोस्ताना माहौल में हमने एक दूसरे के नुक्ता नज़र को सुना और अपना नुक्ता नज़र पेश किया। उनकी जो डेवलपमेंट्स थी उन्होंने हमसे शेयर की,
ہماری جو ڈیولپمنٹ جو ہماری سوچ تھی ہم نے ان کی خدمت میں پیش کی. اب اس میٹنگ کے بعد طے ہوا کہ میں اور وزیر خارجہ ایک اور نشست کریں اور پھر رات کے 12:15 بجے میری ان کے وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان ال سعود سے نشست ہوئی, جو کو بڑے سالوں کے بعد ایک جوائنٹ کمیونیکے کی شکل دینے کے لیے گفتگو کا آغاز ہوا اور اس پر ہمارا اتفاق ہوا اور تقریباً سحری کے وقت کے قریب وہ ہمارا آپس میں معاہدہ طے ہو گیا. وہ چلی سحری تک, اور اس میں ایک اور چیز جو طے ہوئی وہ بھی آپ کو عرض کر دوں. اس میں بھی 3 چیزیں میں آپ سے شیئر کر لوں. نمبر 1 کہ عید کے بعد انشاءاللہ سینئر آفیشلز کا, سعودی سینئر آفیشلز کا ایک ڈیلیگیشن پاکستان آئے گا اور وہ ڈیلیگیشن ہمارے سینئر لیول کے آفیشلز سے دفتر خارجہ میں ملاقات کرے گا اور جو گفتگو ہوئی اس کو آگے بڑھائے گا. نمبر 1, اس گفتگو کو بنیاد بناتے ہوئے ان کے وزیر خارجہ پاکستان تشریف لائیں گے. 2 گھنٹوں کے لیے نہیں, میں نے ان سے کہا ہے کم از کم 2 دن کے لیے آئیں تاکہ تسلی سے ہم چیزوں کو آگے بڑھائیں. اور انشاءاللہ انہوں نے اس پہ اپنی آمادگی کا اظہار کیا ہے اور وہ تشریف لائیں گے. اور اس آمد پر ہم نے حد و خال طے کرنے ہوں گے. وہ جو ہمارا انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ طے ہوا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے, اس کی بنیاد پر کراؤن پرنس محمد بن سلمان دوبارہ پاکستان آئیں گے. ایک دوسرا بنیادی چیز طے ہوئی کہ ہم نے اپنی اس ریلیشن شپ کو ایک نئی سمت دینی ہے ٹورڈز اکنامک کوآپریشن. کشمیر کے مسئلے پہ اور مسئلوں پہ سعودی عرب وغیرہ ہمارا ساتھ دیتے رہے, تاریخی طور پہ دیتے رہے, لیکن ہم نے اکنامک ہمارا فٹ پرنٹ ابھی بھی محدود ہے اور ہم نے اس کو ایک نئی ڈائریکشن دینی ہے اور اس کا ہم نے اصولی موقف ایک طے کر لیا. اس پر جو خوشخبری ہے عوام کے لیے وہ یہ ہے کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے سعودی عرب کی ترقی کے لیے ایک پلان بنایا ہے جس کو وہ کہتے ہیں ویژن 2030. 2030 یعنی کہ آج 2021 ہے نا, 2030. اس ویژن کے تحت انہوں نے جو انویسٹمنٹس کرنی ہے ان انویسٹمنٹس میں ان کو بے پناہ نئی مین فورس درکار ہوگی, لیبر فورس درکار ہوگی ان ملینز. اس پہ انہوں نے طے کیا ہے کہ وہ جو ہمیں فورس درکار ان کو بے پناہ نئی مین فورس درکار ہوگی, لیبر فورس درکار ہوگی ان ملینز. اس پہ انہوں نے طے کیا ہے کہ وہ جو ہمیں فورس درکار ہوگی اس کے لیے ایک مخصوص کوٹا پاکستانیوں کے لیے وقف کیا جائے گا اور انشاءاللہ اس کے ذریعے میرا دل کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ لاکھوں پاکستانیوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے سعودی عرب میں. اور میں بھائی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ملک میں بے روزگاری ہے اور سرکاری ملازمتوں میں کتنے لوگوں کو آپ جگہ دے دیں گے؟ 100 کو, 1000 کو, 50 کو, کتنوں کو؟ یہ تو لاکھوں کی ضرورت ہے بھائی. یہ اس کے لیے ہمیں کوئی ایک بڑے پلان کی ضرورت ہے اور اس پلان کی طرف یہ بہت بڑا قدم ہے. ہاؤسنگ سیکٹر میں, کنسٹرکشن سیکٹر میں جو پیش رفت آپ پلان کر رہے ہیں اس کا ایک اور جز ہے, لیکن یہ میں آپ کو فارن پالیسی ریلیٹڈ کر رہا ہوں. اسی طرح کویت کے ساتھ ہمارا بہت عرصے سے مسئلہ پھنسا ہوا تھا ویزوں کا. اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی طے ہو گیا. کویت کے وزیر خارجہ سے میری نشست ہوئی, طے ہو گیا اور اب انہوں نے کہا ہے کہ سب کچھ طے ہو گیا ہے, آپ کے وزیر داخلہ آئیں, کویت آئیں اور آ کے معاہدے پہ سائن کر دیں اور وہ ویزوں کا ایشو بھی ریزالو ہو جائے گا. اور کویت کے میں جو پاکستانی تھے, جو فیملیز تھیں جو عرصہ دراز سے مشکلات میں تھے, ان کا مسئلہ حل ہو گیا. اسی طرح ایران میں
آپ حیران ہوں گے کہ 12 سال سے پاکستانی کنو کی ایکسپورٹ پر پابندی لگی ہوئی تھی. 12 سال سے. اس میں 5 سال نون کے بھی آ گئے, 5 سال پی پی کے بھی آ گئے. 12 سال سے اللہ کے فضل و کرم سے اس پابندی کو ہٹانے میں مجھے کامیابی ہوئی ہے, اور اب ایران میں پاکستان کا کنو جا سکے گا. انہوں نے قطعاً ہٹا دی. اب اس کا امپیکٹ آپ دیکھ لیں سرگودا پر, فیصل آباد پر, ٹوبے پر, اپنا آپ کا بھلا بھلوال پر, شاہ پور, ان سب علاقوں میں جہاں جہاں کنو جی اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہماری پیش رفت ہوئی ہے سعودی عربیہ میں. 5 ہمارے معاہدے ہوئے ہیں, ان پہ ہم نے دستخط کیے ہیں. ایک وزیر اعظم نے, 2 وزیر داخلہ نے, اور 2 میں نے. 2 ہائیڈرو پاور پروجیکٹس, تاکہ جو ہمارا بجلی کا امبیلنس ہو گیا تھا پچھلے ان 2 دوروں میں, اور ہم نے انحصار شروع کر دیا تھا تھرمل پر, جو مہنگی بجلی ہے جس کا بوجھ لوگوں پہ پڑا ہے اور پڑ رہا ہے, اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم پن بجلی اور رینیوبل بجلی کی طرف جائیں, یعنی کہ سولر, ونڈ اینڈ ہائیڈرو, تاکہ ہمارا جو امبیلنس جو ہو گیا ہے وہ درست ہو اور بجلی پاکستان میں بتدریج سستی ہو. اور اس کا امپیکٹ جو ہماری معیشت پہ ہوگا اس کا اندازہ آپ پڑھے لکھے لوگ لگا سکتے ہیں. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوگی, آپ کے جو واٹر ریسورسز پروجیکٹس ہیں ان میں انویسٹمنٹ ہوگی. تو یہ ایک اور چیز طے ہوئی ہے. یہ تو ہو گیا جس کو کہتے ہیں نا ایک آفیشیل سیگمنٹ آف دا وزٹ. اس کا ایک دوسرا سیگمنٹ تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں ریلیجس تھا, اور اس کے میں ہم جتنا شکریہ ادا کریں ان کا کم ہے, کہ ماہ رمضان کے مہینے میں 27ویں کی شب روضہ رسول پر حاضری اور آپ کے حجرہ شریف میں داخلے کی اجازت, یہ ہم جیسے گناہ گاروں کو نصیب ہو گئی, جس کا میں جتنا شکر کروں اس قابل نہیں ہے جو حضور کی نظر ہو گئی. اور ان کی اجازت بغیر کوئی داخل قدم نہیں رکھ سکتا. آپ کوئی ہو جائے, بڑے سے بڑے کیوں نہ ہو جائے, کروڑوں مسلمانوں گزرے ہیں, کروڑوں شہنشاہ گزرے ہیں, کروڑوں پریزیڈنٹس اور وزیر اعظم ہو گزرے ہیں, لاکھوں ہو گئے گے, لیکن داخلے کی اجازت جب تک حضور کی منشا نہ ہو کوئی نہیں دے سکتا. وہ ان کی قبولیت تھی کہ ہم گناہ گاروں پر ان کی نظر پڑ گئی اور وہاں حاضری مل گئی ایک. اور وہاں الحمدللہ پاکستان کے لیے دعاؤں کا موقع ملا. پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے اللہ کے حبیب سے درخواست کی گئی, اللہ قبول کروائے, وہ قبول فرمائے. اس کے ساتھ اگلے روز 27ویں روزے پر خانہ کعبہ کے دروازے کھلے, اور خانہ کعبہ میں اندر داخلے کی اجازت ملی. آپ ذرا ریسرچ کر لیں کہ کتنی مرتبہ پہلے 27 رمضان کو خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا ہے. ذرا چیک کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نوافل کا موقع عطا فرمایا, اور ہم ان کے شکر گزار ہیں. اللہ کی رحمت, سعودی حکام اور میں ذاتی طور پر عمران خان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے وفد میں نہ ہوتے تو موقع نہ ملتا. اس موجودگی سے ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی موقع مل گیا اور وہ حاضری ہو گئی. وہاں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ملک و ملت کے لیے جو کر سکتے تھے دعا وہ کرنے کی کوشش کی. اگلی چیز, اسی روز عمرے کے بعد ہماری ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے, اور یہ آپ کے نظر میں کرنا چاہتا ہوں سیکریٹری جنرل OIC سے. سیکریٹری جنرل OIC سے 2 باتیں کی عمران خان نے. نمبر 1, مسجد الاقصی کا قبلہ اول کا 27 کی رات کا واقعہ ہو چکا تھا, میڈیا میں رپورٹ ہو چکا تھا.
ہمیں اس پر بے پناہ تشویش، درد، کرب تھا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے امت مسلمہ کی جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ہمیں اس پلیٹ فارم پر امہ کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے۔ اکیلے اکیلے ہم آواز اٹھائیں گے، اٹھا سکتے ہیں، اس پہ کوئی بندش نہیں ہے، لیکن اس آواز کو وہ وزن نہیں ملے گا جب تک ہم یہ 57 کے 57 ممالک مل کے آواز اٹھائیں گے تو آپ کی آواز کو نوٹس کیا جائے گا۔ اکیلا پاکستان، اکیلا سعودی عرب، اکیلا ترکی، اکیلا ایران، اکیلا ملیشیا، اکیلا انڈونیشیا کچھ نہیں کر سکتا۔ جب مل کے کریں گے تو وزن آئے گا۔ چنانچہ اس پر غور کیا جائے۔ اور دوسری چیز جو ہم نے وہاں اٹھائی وہ تھی ناموس رسالت اور حضور کی شان میں جو گستاخانہ خاکے اور گستاخی کی جو ایک مغرب کی ایک مغرب ساری نہیں، مغرب کا ایک محدود ایکسٹریمسٹ طبقہ ہر جگہ ہوتا ہے، وہ ایکسٹریمسٹ طبقہ جو ہمارے جذبات کو مجروح کرتا ہے اپنی حرکتوں سے، اس پر اسلاموفوبیا کے خلاف کمبیٹ کرنے کے لیے ایک مشترکہ محاذ، اس کے لیے وزیر اعظم کو موقع ملا ان سے بات کرنے کا۔ دوسری نشست ہماری ہوئی سیکرٹری جنرل مسلم انٹرنیشنل مسلم لیگ کا، جو ان کی آرگنائزیشن ہے، NGO ہے، اور ان سے ہم نے کہا کہ یورپ میں اس وقت 65 ملین مسلمان بستے ہیں، 65 ملین مسلمان یورپ میں رہتے ہیں، فرانس میں، برطانیہ میں، آپ کا بھلا ہو اٹلی میں، مختلف ممالک میں، ان کو بھی متحرک کیا جائے۔ وہ ریسرچ کرتی ہے، یہ جو آرگنائزیشن ہے ریسرچ کرتی ہے، انالیسس کرتی ہے، گائیڈنس دیتی ہے، انٹلیکچوئلز ہیں، دانشور ہیں، علماء ہیں اس میں، تو وہ ان کی رہنمائی کرے تاکہ ان ممالک کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں، مثلا ہم پاکستان میں بات کرتے ہیں، لیکن جو اٹلی کے اندر بیٹھا ہے مسلمان، جو فرانس کے اندر بیٹھا ہے مسلمان، اور ان کی شہریت بھی ہے، جب وہ بھی ہمارے ساتھ ہم کلام ہو جائیں گے تو ہماری بات وزن بڑھ جائے گا۔ ہم یہاں جلوس نکالتے رہیں، ایک دوسرے کو مارتے پیٹتے رہیں، اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ اپنی املاک جلاتے رہیں، ایک دوسرے پہ ہم کافر کے فتوے لگاتے رہیں، اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا جو مقصد ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں ایک بڑی دانش مندی سے ایک حکمت عملی مرتب کرنی ہوگی، اور اس میں یورپین مسلمز کو اور امہ کو ایک جوائنٹ ایفرٹ کرنا ہوگا۔ اس پہ تبادلہ خیال ہوا، اور اس کے لیے ہم نے ایک لاہ عمل مرتب کیا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں، میرے ذمہ داری لگائی گئی وزیر اعظم نے، اور میں اب آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایران گیا اور ایران کے وزیر خارجہ سے اس موضوع پر میری مفصل گفتگو ہوئی، اور ان میں ایران کے صدر سے بھی، اور انہوں نے ہمارے موقف کی تائید کی۔ میں ترکی گیا اور ترکی کے وزیر خارجہ سے اور ان کے صدر اردوغان کی سوچ اور ہماری سوچ میں عین مطابقت پائی گئی۔ میں نے واپسی پہ آ کر انڈونیشیا، جو اس وقت سب سے آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا مسلم آبادی کا ملک ہے، ان کی وزیر خارجہ خاتون ہیں، ان سے میری بات ہوئی، اس بہن میری سے، اور انہوں نے کہا کہ بالکل ہم آپ کی اس سوچ سے متفق ہیں۔ اور پھر میری سعودی عرب میں سعودی وزیر خارجہ سے بات ہوئی کہ اس کو اب آگے لے کے کیسے چلنا ہے۔ ہم اس کا ایک پلان اور ایک حکمت عملی مرتب کر رہے ہیں۔ یہاں آنے سے پہلے 28ویں کی رات ترکی کے وزیر خارجہ کا مجھے فون آیا مکہ سے، اور انہوں نے کہا کہ میری جو کل گزری ہے، میری سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات ہے، اور ہم نے یہ چیزیں جو ہم نے طے کی تھی، ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ انہوں نے 2 پرپوزل رکھے الاقصی کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے۔
کہ ہم وہاں میں یہ پرپوز کروں گا کیا، ایک کہ ہنگامی ایک منسٹریل اجلاس بلایا جائے OIC کا الاقصی کے ایشو پر، اور وہاں جو اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے ظلم اور جو ان کی بربریت آپ دیکھ رہے ہیں، اس پہ امہ کو یکجا کرنے کے لیے ایک آواز اٹھانے کے لیے ایک، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کا جنرل اسمبلی کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا جائے اور اس پر ہم یہ موو کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا اور وزیر اعظم سے میں نے مشورہ کیا اور وزیر اعظم کی اجازت سے اور دیگر دوستوں کی اجازت سے میں نے کہا گو اہیڈ، پاکستان اینڈ دا پیپل آف پاکستان اینڈ دا گورنمنٹ آف پاکستان از ود یو. اور ان دونوں جو آپ نے جو اقدامات جس کی آپ نے تجویز اس نیوز اپ ڈیٹ کو آپ تک